جب اندرا گاندھی تھی تب ایک پاپولیشن کنٹرول کے اوپر ایک پورا لمبا چوڑا کیمپین چلا تھا، ہمارے دو اس وقت کا نعرہ تھا. اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو کیا آپ کے ایجنڈے پہ ایسا کچھ ہے کہ ایک ایسی کوئی چیز کی جائے جس سے جو پاپولیشن کنٹرول ہے اس پر کوئی ہو؟ دیکھو، پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں بہت مجھے پروگرام تھا، لیکن میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا یہ حال دیکھ کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی پرچار کر سکتا ہے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں کل 10 بھاشن دے دوں فیملی پلاننگ پہ تو میڈیا وہی کرے گا جو 1977 میں کیا. ہیلتھ منسٹر کاشس ہو گئے ہیں. ہیلتھ منسٹر کاشس بولنے میں کاشس ہو گیا. دیش کا سواستھ منترالے آگے آنے والے سالوں میں ایک پاپولیشن کنٹرول کے اوپر ایک اہم اور نیتیگت کچھ فیصلے لے گا، کچھ کام کرے گا. جو پروگرام بنائے ہیں ان پروگرام کو آگے چلائے گی. بہت بچ کے بولنے لگے. دیکھو، جیسا میڈیا کرے گا ویسا ہی ہمیں کرنا ہے. اتنے دکھی ہو گئے. میں دکھی نہیں ہوں، بالکل دکھی نہیں ہوں، میں دکھی نہیں ہوں. دیکھیے، آپ میڈیا کو ساتھ لیں گے تو میڈیا اس کام کو اور بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ کچھ دو ایک اسٹیٹمنٹ ایسے آئے جس کو کہ آبویسلی کیونکہ وہ آئے نہیں، کیونکہ میڈیا اس کو کاٹ کے دیتا ہے، پورا نہیں دیتا. آئندہ ہم بھی اتنا ہی دیں گے، چاہے وہ نیوز بنے یا نیوز بنے. ہم کیا کریں؟ پر آپ شیلٹر میں چلے جائیں گے؟ ہم شیلٹر نہیں چلیں گے، جتنا ضرورت ہے اتنا بتا دیا. وہ گھاٹا نقصان میڈیا کا، ہمارا نقصان نہیں ہے. اچھا، آرٹیکل 377 پر جو سپریم کورٹ کا ڈسیشن آیا اس پر آپ کا کیا ویو ہے؟ میرا اور سرکار کا کوئی الگ الگ ویو نہیں ہے، ایک ہی ویو ہے. اور ہم نے کیبنٹ سب کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے اس کیبنٹ سب کمیٹی میں ہماری جو آپس میں چرچا ہوئی اور ہم نے اس میں یہی کہا کہ اس کو سپریم کورٹ کو نرنے لینا چاہیے کہ یہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ لیا ہے یہ قانوناً ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور سپریم کورٹ فائنل اس میں فیصلہ کیا ہوا. کیونکہ اب سرکار کے پر اگر چھوڑ جائیں تو پھر الگ الگ لوگوں کے وچار ہو سکتے ہیں. پھر وپکش کا ایک الگ ہو سکتا ہے، سرکار کا ایک الگ ہو سکتا ہے، الگ دھرموں کے، الگ مذہب کے لوگوں کو ہوگا. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ اس میں جب نرنے لے گی تو یہ سپریم کورٹ کے وچارادھین ہے. وہ تمام جو آسپیکٹس ہیں سماج کے بھی اور اس کے نیگیٹو چیزیں کیا ہیں، اس کی پازیٹو کیا چیزیں ہیں، ان پہ وچار کر کے نرنے دے گی. آج جب آپ کشمیر کے میں نہیں ہے وہاں کی سیاسی پالیٹکس میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبوبہ مفتی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پیچھے سے چھڑا بھوکا؟ یہ پرانی باتوں پہ ہم اب پرانی باتیں پرانی ہیں. کولیشن پارٹنرز میں، کولیشن پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے. کولیشن ہمیشہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہے، کولیشن ہمیشہ مجبوری ہوتی ہے. بڑے ارمان سے آپ کو وہاں پر بھیجا گیا تھا کہ اور آپ نے وہاں جا کے کام بھی شروع کیا. آپ نے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو میں چاہتا تھا، کوئی آدمی پرماننٹلی 20 سال چیف منسٹر نہیں رہتا. میں جو چاہتا تھا یا میری لیڈرشپ چاہتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2.5 سالوں میں نے اچیو کیا. 1000 چھوٹے بڑے پروجیکٹ میں نے ڈبل شفٹ اور ٹرپل شفٹ میں شروع کیے. اس میں 100 ایک تو ہمارے وقت میں تیار ہوئے، لیکن جو ہونے والے تھے وہ 900 ادھر رہ گئے. کیونکہ آپ اتنی تیزی سے اور زیادہ کام کر رہے تھے، اس سے ہی ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہاں پر اتنا ڈیولپمنٹ لیکن کئی لوگوں کو تو لگتا تھا، جیسے میں نے بہت سارے پروگرام جو تھے جو بڑے عرصے سے وچارادھین تھے لیکن نرنے نہیں ہو رہا تھا، ان کو بھی میں نے لے لیا. اور کرپشن کے خلاف ایک نیا قانون میں نے بنایا جو صرف ہندوستان میں نہیں پہلی دفعہ بنا بلکہ وشو میں پہلی دفعہ بنا. اور اسی قانون کے لیے مجھے یورپین پارلیمنٹ نے بلایا وہاں لیکچر دینے کے لیے. انہوں نے بل لایا کہ جو بھی پبلک سروینٹ، گورنمنٹ ملازم ہو یا پالیٹیشین ہو، جو اس کی آمدنی سے زیادہ پیسہ سے پراپرٹی بنائے وہ پراپرٹی سرکار کی ہو جائے گی، کنفسکیٹڈ. اور میں نے ایسی درجنوں پراپرٹی سرکار کی ہو گئی ہیں.
آپ کو سیاسی اس کا چانکیہ مانا جاتا ہے اور ان کو محبوبہ مفتی نے مات دے دی. یہ کچھ عجیب و غریب سی استھتی ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کا کام کرتے رہے, آپ ملیٹنسی کو کرو کرتے رہے, آپ وہاں پر تمام ایسے پروجیکٹس لگاتے رہے جس سے لوگوں کا بھلا ہو, لیکن اس کا دکھ تو ہوگا آپ کو کہ آپ محبوبہ سے آپ کو مات کھانی پڑی. مجھے کسی سے مات کھانا نہیں پڑی. مات تو صرف اللہ سے میں کھاتا ہوں اور آدمیوں سے میں مات نہ ڈرتا ہوں اور نہ کھاتا ہوں. میں صرف اللہ اور بھگوان سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ مجھے کسی سے ڈرنے کی فکر رہتی ہے. یاد رکھیے, میں نے جب بتایا نا میں کبھی بھی جا سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کوئی فکر نہیں, میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرتا ہوں. جس وقت آپ ریزائن کر رہے تھے اور آپ نے اسمبلی میں جا کر ریزائن کیا تھا, مجھے آپ کی وہ تصویر یاد ہے, ٹیلی ویژن پر دکھائی جا رہی تھی. کچھ ایک ادھورا سا لگ رہا تھا. کیا گزر رہا تھا آپ کے اس وقت آپ کے ذہن میں؟ وہاں سے میں تیار کر کے نہیں آیا تھا استعفیٰ دینے کے لیے, کیونکہ کچھ ساتھی پی ڈی پی میں بھی اور پی ڈی پی سے باہر بھی ہمارے سمپرک میں تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیے اور ہم سپورٹ کریں گے, ول ڈیفائی آور وپ, اور آپ کو سپورٹ کریں گے راجیہ کے ہت کے لیے, میرے ہت کے لیے نہیں کہ جو کام ہوئے ہیں یہ سب کام خراب ہو جائیں گے, ادھورے رہ جائیں گے, تو ہم کام کے لیے ایسا کریں گے. تو مجھے جب میں ہاؤس میں پہنچا اور میں نے اس بیچ میں دیکھا دو چیزیں کہ ایک تو جن لوگوں کی بیچارے ہمیں مدد کرنا چاہتے تھے اتنے سہمے ہوئے تھے, اتنے ڈرے ہوئے تھے, ہماری مدد بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وپ کی تلوار بھی ان کے گردن پر تھی. ایک تو یہ تھی, یہ میں نے سوچا کہ بڑا مجھے ترس بھی آ گیا ان پر. اور دوسرا سوچا دیکھو میں نے ہی قانون, وہاں اینٹی ڈیفیکشن قانون نہیں تھا, وہ اینٹی ڈیفیکشن قانون بھی میں نے ہی لایا. تو میں نے اس آدھے گھنٹے میں سوچا دیکھو ایک تو میں نے خود ہی بل لایا اینٹی ڈیفیکشن کا اور میں ہی اس کی دھجیاں اڑا دوں اور وہ بھی اپنے لیے, اپنے سواد کے لیے, یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے میں نے ترنت فیصلہ کیا کہ سب کر کے سیدھے تقریر بھاشن کر کے اور ڈیسائیڈ کیا. میرا کوئی کلیگ, کوئی ساتھی نہیں, ان کو معلوم تھا کہ میرے پاس بہمت ہے, دوسری پارٹی والے چھوڑ کے آ جائیں گے, بعد میں دیکھا جائے گا کورٹ میں کیا ہوگا, کچہری میں کیا ہوگا. ویسے 2 مہینے میں اسمبلی ہونے والی تھی تو 2 مہینے پر تو وہ وواد چلتا ہی کہ بھائی ان کو نکالا جائے یا نہیں نکالا جائے. لیکن میں نے اپنے ضمیر کو ٹٹولا, اپنے دل کو ٹٹولا کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے اینٹی ڈیفیکشن بل لایا اور اس بل کا میں اپنے لیے ہی درپیوگ کروں, یہ اچھا نہیں. لیکن برا لگا ہوگا؟ نہیں, برا نہیں لگا. مجھے اس وقت یہ فیصلہ کر کے اچھا لگا, اور اگر میں وہ ان کا سہیوگ لیتا تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا. To watch more, log on to www.news24online.com.